الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، میراث کے متعلق مسائل بیان ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے ویڈیو میں آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی شخص اگر مر جائے اور وہ مال چھوڑ جائے ترکہ، تو اس کے بیٹے کا بھی اس میں حق ہے اور اس کی بیٹی کا بھی اس میں حق ہے۔ جو بیٹی کا حق ہے وہ کم ہے، بیٹے کا حق اس کا دوگنا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین۔ اور تمام مال اور جائیداد میں بیٹی کا بھی حق ہے جس طرح بیٹے کا ہے۔ یہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص مر جائے اور پیچھے اس کی بیوی بھی رہ گئی۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک شخص مر گیا، اس کی بیوی رہ گئی لیکن اس کی اولاد نہیں ہے، تو اس کے مال میں اس کی بیوی کو حصہ جو ملتا ہے وہ چوتھا حصہ ملے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ۔ ان کے لیے چوتھا حصہ ہے جو تم چھوڑ چکے ہو۔ خاوند مر گیا، بیوی رہ گئی، اب ان کی اولاد نہیں ہے، تو اب اس کے لیے چوتھا حصہ ہے۔ یہ ایک صورت۔ اور اگر ان کی اولاد ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ۔ اگر شوہر مر گیا اور اس کی اولاد ہے تو اب ان کی بیوی کے لیے وہ 8واں حصہ اس کو ملے گا، تمام مال کا 8واں حصہ۔ یہ دو صورتیں ہو گئی، لیکن یاد رکھنا یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ شوہر نے بیوی کو طلاق نہیں دیا۔ خدا نخواستہ اگر اس نے اس بیوی کو چھوڑ دیا ہے، اپنی زندگی میں طلاق دیا ہے، تو اب اس کو میراث میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور دوسری بات، اگر بیوی ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، ایک شوہر کی ایک وقت میں 3 بیویاں بھی ہو سکتی ہے، 4 بھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر بیویاں 4 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے، اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ تو یہ مسئلہ بھی ذہن نشین کر لیں۔ اس صورت میں بھی وہی چوتھا حصہ، اگر شوہر مر گیا اور اس کی اولاد موجود نہیں ہے، اس صورت میں وہ جو چوتھا حصہ ہے وہ حصہ 2 بیوی ہو، 3 ہو، 4 ہو، ان میں وہ حصہ تقسیم ہوگا برابر کا۔ اور اگر شوہر کی اولاد موجود ہے تو اس صورت میں جو 8واں حصہ وہ ایک بیوی کو مل رہا تھا، اب وہ 4 بیوی ہو یا 3 ہو یا 2 ہو، ان تمام میں 8واں حصہ تقسیم ہوگا برابر سرابر۔ تو یہ قرآن مجید کے جو اصول ہے کہ جس طریقے سے قرآن مجید نے بتایا کہ اس طریقے سے مال کو تقسیم کرنا ہے۔ اور اگر بیوی مر گئی اور شوہر ہے، اس صورت میں اگر بیوی کے اولاد موجود نہیں ہے تو شوہر کو جو حصہ ملتا ہے وہ مال کا آدھا حصہ ملتا ہے۔ جتنا مال ہے اس کا آدھا ملے گا شوہر کو۔ اور اگر خدا نخواستہ ان بیوی مر گئی اور ان کی اولاد موجود ہے تو اس صورت میں شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا۔ تو یہ جو اصول ہے قرآن مجید کے سورۃ النساء کے اندر، یہ تمام جتنے بھی وارث ہیں سب تمام کے حقوق بیان ہے۔ لیکن اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ میت کے اوپر اگر کوئی قرضہ ہے تو تمام مال میں سے وہ قرضہ ادا کرنا پڑے گا سب سے پہلے، اور قرضہ ادا کرنے کے بعد اگر اس کی وصیت ہے کچھ تو وہ وصیت پوری کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد جتنا مال بچ جائے تو اس میں پھر جو وارث ہے اس طریقے سے ان میں مال تقسیم ہوگا۔ اور جو لوگ جس میں کوتاہی کرتے ہیں زیادہ طور پر وہ اسی میں کرتے ہیں کہ جو بھائی ہے وہ تو آپس میں مال کو تقسیم کر دیتا ہے، ان میں تو مسئلہ نہیں بنتا، لیکن بہن ہے وہ بیچاری وہ محروم ہو جاتی ہے۔ اور اگر ان کی ماں ہے، شوہر مر گیا، ان کی بیوی رہ گئی، پیچھے اولاد ہے، تو اولاد خود تو لے لیتے ہیں لیکن اپنی والدہ کو اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ تو آج کا جو اہم مسئلہ تھا وہ یہ تھا
کہ شوہر مر گیا، پیچھے بیوی چھوڑ دیا، ان دو صورتوں میں اگر ان کی اولاد موجود ہے، شوہر کی اولاد موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد موجود ہو تو اس صورت میں 8واں حصہ ملے گا، خواہ بیوی 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 4 بیویاں ہے پھر بھی وہ چوتھا حصہ اگر اولاد موجود نہیں ہے، اگر اولاد موجود ہے تو پھر وہی 8واں حصہ ان کو ملے گا۔ تو آج کا یہ مسئلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔